بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے ویور سے ایک دو باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں جو میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور بیل آئیکن کو دباتے ہیں تاکہ آنے والے ہر ویڈیو ان کو تک پہنچ سکے۔ ابتدا رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید بہتر جانتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کو بلے کا نشان واپس کر دیا، بحال ہو گیا، ورکر کنونشن ہوا، خوشیاں ہوئیں، گہما گہمی ہوئی، لیکن تاحال الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو بلے کے نشان کی واپسی کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا۔ بلے کا نشان الاٹ ہونے کے باوجود، واپس ملنے کے باوجود نوٹیفیکیشن جاری نہ کرنا ایک بہت بڑی زیادتی ہے، لیکن الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ ایک اجلاس رات بیٹھے قانونی مشاورت ہوتی رہی۔ یہ ایک انتہا اس طرف کہ انہوں نے آج ایک اجلاس بلا لیا ہے کہ ان کو بلے کا نشان کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیں یا وہ سپریم کورٹ سے اس فیصلے کے خلاف رجوع کریں، تاکہ کیونکہ سپریم کو انہوں نے بعض قانونی آرا رکھنے والے قانونی ماہرین نے کہا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ ایک لمیٹڈ ایریا تک محدود ہے، باقی جو ہے پورے پاکستان میں نہیں لاگو ہوتا یہ پی ٹی آئی کا قانون بلے کا نشان۔ لیکن کچھ جو قانونی ماہرین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ایک فیصلہ ہو چکا ہے ایک پارٹی کا تو ان کا بلے کا نشان پورے ملک میں ہوتا ہے، تو اس کو پارٹی کا نشان کا جو نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ اس کے لیے آج میرے خیال میں الیکشن کمیشن سپریم کورٹ سے رجوع کر رہا ہے تاکہ ان کو پی ٹی آئی کو بلے کا نشان کا اس کو نوٹیفیکیشن جاری نہ کیا جا سکے۔ دوسری طرف اڈیالہ جیل میں بیٹھے قیدی نمبر 804 کی دوسرے دن ہے، اس کی ٹرائل ہو رہی ہے، اس کا مطلب سنوائی ہو رہی ہے کیس کی 9 مئی کے واقعات کی جوڈیشل اکیڈمی میں۔ لیکن کل جو ایک عجیب جی بات سامنے آئی کہ جب اسی اڈیالہ جیل میں خصوصی کورٹ میں جب جج صاحب گئے تو انہوں نے دیکھا، بلوایا کہ بھی عمران خان کو لے آؤ، سوال جواب کرتے ہیں۔ تو عمران خان کے ساتھ ان کے وکیل آنے تھے، ان کو کافی دیر کے بعد لایا گیا، لیکن اس سے پہلے جج صاحب کے کمرے میں لائٹ چلی گئی، بجلی چلی گئی اچانک سے۔ پھر انہوں نے کہا کہ بھی جنریٹر چلاؤ، جنریٹر بھی نہیں چلایا گیا۔ تو جج صاحب کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا عجیب محسوس ہوا، ان کو فیلنگ عجیب محسوس ہوئی، کیونکہ انہوں نے ایک دن پہلے وہ دیکھ رکھا تھا کہ جسٹس مظاہر علی لکھوی صاحب چیف جسٹس سپریم کورٹ کے جو تھے ان کا استعفیٰ آ چکا تھا، تو اس تذبذب کی حالت میں انہوں نے وہ کمرے سے باہر چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد واپس دوبارہ آئے تو عمران نیازی کے وکلاء کے دلائل سنے، تھوڑی سی بات، اس کے بعد بس 10-15 منٹ کی بھی بحث ہوئی۔ اس کے بعد اس کو سوموار تک، ہفتے اور سوموار تک وہ رکھا گیا ہے اس کے لیے دوبارہ پڑھنے کے لیے۔ یہ تو علیحدہ بات ہے، لیکن دوسری طرف سپریم کورٹ نے پرویز مشرف کی سزائے موت کی جو ایک چل رہی تھی، اس کا جو فیصلہ سنا دیا ہے کہ وہ اس کی جو سزا تھی وہ برقرار رہی ہے قانونی طور پر۔ اگر وہ زندہ ہوتے تو اس کو آگے چلایا جاتا، لیکن وہ پہلے اللہ کو پیار ہو گئے۔ تو اس کے بعد ایک بات عجیب سی آئی ہے کہ علیمہ خان نے وہیں جج صاحب کے سامنے، علیمہ خان اور اس کی دوسری سسٹر عمران خان کی دونوں بہنیں عمران خان کے ساتھ چہم گوئیاں کر رہی تھیں، اس کے فوراً بعد آ کر اڈیالہ جیل کی خصوصی عدالت سے باہر آ کر علیمہ خان نے ایک بہت اہم بات کا انکشاف کیا ہے کہ 2022 میں 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں جنرل باجوہ صاحب کی عمران خان کے ساتھ کہ رجیم چینج کی باتیں کرنا چھوڑ دو، یہ ایک دوسرا آپشن دیا، وہ یہ کر دو تو ہم آپ کو 2/3 اکثر سے جتواتے ہیں۔ تو اس بات پر بڑا انہماک پایا جاتا ہے تجزیہ نگاروں میں کہ اس سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ آرمی کا دخل اندازی ہے، آرمی کی بہت بڑی دخل اندازی ہے کسی کو جتوانے میں یا ہرانے میں۔ تو ایک بہت بڑا سوال نشان پاکستان کی سوشل میڈیا پر وائرل ہوا اور پاکستان کے عوام تک یہ سب بات پھیل گئی۔ خیر، یہ ایک اپنا ان کا موقف ہے۔ تو دوسری طرف بلے کا نشان سپریم کورٹ میں اگر چیلنج کیا جاتا ہے تو اس کے لیے تجزیہ نگاروں اور قانونی ماہرین کی رائے ہے کہ امید ہے کہ بلے کا نشان واپس مل جائے گا، لیکن
اڈیالہ جیل میں بیٹھے قیدی نمبر 804 تو بالکل آؤٹ ہو چکے ہیں. ان کے تمام حلقہ جات سے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کی اپیلیں بھی خارج ہو چکی ہیں. عمران خان کسی حلقے سے بھی الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر سکتے. اسی طرح پرویز الہی، مونس الہی اور ان کی فیملی کے تمام کاغذات تمام حلقوں سے جمع کرائے گئے کاغذات مسترد ہوئے اور اس کے بعد ان کی اپیلیں بھی خارج ہوئیں. لیکن عدلیہ ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو، انہوں نے آروز کو لگانے کے لیے الیکشن کمیشن سے یہ سوال طلب کر لیا ہے کہ جب آپ نے ان کی ورکشاپ نہیں کی تھی، ٹریننگ نہیں کی تھی آروز کو لگانے کے لیے، جب آروز کو پتہ نہیں تھا مسترد کیوں کیا جاتا ہے، کیسے کیا جاتا ہے، اس کو پاس کیسے کیا جاتا ہے، تو تب آپ نے ایسے نااہل بندے کیوں لگائے تھے. یہ بھی ایک بہت بڑا سوال نشان ہے جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کو ایک بہت بڑا دھچکا بھی لگا. اس کے ساتھ ساتھ لوگوں میں یہ کہہ رہا جائے کہ یہ صرف اور صرف میاں صاحبان جو نئے لاڈلے کہلائے جا رہے ہیں ان کے کہنے پر ہوا ہے تاکہ ان کے کاغذات نامزدگی منظور نہ ہوں. پی ٹی آئی کا جو بھی فرنٹ لائن کا بندہ جائے اس کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جائیں. اس طرح آروز کو لگانے میں جواب دینے والا جواب دے تھا سیکرٹری الیکشن کمیشن، جس نے پہلے استعفیٰ دے دیا. اس کے بعد جسٹس مظہر علی لکھوی صاحب کا استعفیٰ آ گیا. یہ ایک بہت بڑا سیاسی بحران پیدا ہو گیا ہے الیکشن کروانے میں. لیکن اس کے باوجود میں آپ کو ایک بریکنگ نیوز دینے جا رہا ہوں. چند دیہاتی علاقوں کے علاوہ دیہاتی علاقوں میں تو لوگ گودا گیری اور اپنی رقابت، اپنے پرانے دیرینہ تعلقات کی وجہ سے اٹھنے والے کینڈیڈیٹ کو، الیکشن لڑنے والے کینڈیڈیٹ کو ووٹ ڈالیں گے. لیکن نون لیگ کی قیادت کو ایک بہت بڑا جھٹکا ملنے والا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کی جو ٹکٹیں انہوں نے تقسیم کی ہیں، ٹکٹوں کی تقسیم میں غیر منصفانہ الفاظ ان کے اپنے کینڈیڈیٹ کی طرف سے آئے ہیں. ایک قریبی ساتھی جس کو میں نے کئی بار ایک ہی کمرے میں ایک ہی کمرے کے اندر ایک پلیٹ میں کھانا کھاتے دیکھا ہے، حمزہ شہباز کے ساتھ. میاں شہباز شریف جب وزیر اعظم تھے، حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ تھے، اسی وقت اس بندے کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اب اس کو بھی نون لیگ کا ٹکٹ جاری نہیں کیا گیا، حالانکہ وہ ان کا دیرینہ ساتھی تھا اور سیاسی ورکر تھا. یہ نہیں کہ وہ پہلی دفعہ لڑ رہا تھا. لیکن اس کے باوجود جس طرح دانیال عزیز کو ناروال سے ٹکٹ نہیں دیا گیا، وہ پرانے ساتھی ہیں، تو اس طرح آج ایاز صادق اور دوسرے سینئر قیادت کا بھی آمنا سامنا ہے. اس طرح کی اگر ٹکٹوں کی تقسیم نون لیگ کی ہوتی رہی تو مجھے نون لیگ کی یقینی ہار نظر آ رہی ہے. لیکن دیہاتی علاقوں میں پی ٹی آئی سیٹیں نکال جائے گی، اور بڑے شہروں میں پی ٹی آئی کا تو ووٹ بینک تو ہے لیکن قیادت نہیں ہے آگے ان کو لیڈ کرنے والی. تو دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کرے. یہ چند اہم باتیں آپ سے شیئر کرنی تھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد. لیکن عدلیہ، سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے درمیان یہ جو گیپ آ گیا ہے، یہ عوام کو سیاسی بحران کی وجہ سے ایک مہنگائی کی طرف دھکیلنے کو جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ سب کا حامی ناصر ہو.